اس وقت میں زوجین کے جو حقوق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، یعنی شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہیں۔ آپ جانتے ہیں شوہر اور بیوی دونوں کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے، اور نکاح جو ہے وہ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق خوشگوار ازدواجی تعلقات برقرار رکھنے کا معاہدہ ہے، اور خوشگوار تعلقات معاشرے کا حسن ہے۔ اس معاہدے کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں یاد دلایا ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور نہ تم ان کو روکو کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اور ان کے ساتھ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری رکھی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو دشمن نہ رکھے، اگر کسی کو ایک عادت ناپسند ہوگی تو وہ دوسری عادت سے خوش ہو جائے گا۔ یا اس کے علاوہ کچھ اور فرمایا، بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق ایسا ہے جس میں مستقل طور پر خوشگواریت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ پاک نے دونوں کے دائرہ کار کو بھی الگ کر دیا، اور دونوں کے کچھ فرائض ٹھہرائے اور دونوں کو کچھ حقوق دلوائے جن کی آگہی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مرد کا جو فرض ٹھہرایا اس میں پہلی چیز مہر ہے، جس کو ہم دیکھ چکے، اور مہر کے بعد دوسری چیز جو مرد پر لازم ہے وہ نان نفقہ ہے۔ نفقہ دراصل مرد کی جانب سے یعنی عورت کی کفالت، معاشی کفالت کا ایک طریقہ کار ہے۔ متعین مالی صورت کو نفقہ کہا جاتا ہے، اور یہ مرد کی ذمہ داری اس اعتبار سے کہ مرد خاندان کا نگران ہے، خاندان کا قوام ہے، اور قوام کے ذمہ ہی مالیاتی ذمہ داریاں رب العزت نے ڈالی ہیں۔ تو عورت کے لیے نفقہ کا حق مرد کے اوپر قانونی حق ہے، یہ مرد کا فرض ہے اور عورت کا حق ہے۔ اس کی مقدار کا تعین استطاعت کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی جس کی استطاعت زیادہ ہے وہ زیادہ نفقہ دے گا، جس کی استطاعت کم ہے وہ کم نفقہ دے گا۔ جیسے مہر کے معاملے میں یعنی کوئی طے شدہ مقرر شدہ رقم نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب لوگوں کے علم میں تھا کہ آپ نے 12 اوقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مقرر کیا، جو 500 درہم کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مہر دیا، ہمارے یہاں ابھی تھوڑا سا پہلے تک جب 32.5 روپے مہر مقرر کیا گیا تھا تو سمجھ نہیں آتی کہ کس دلیل کی بنیاد پر یہ مہر مقرر کیا گیا، اور اب یعنی اس کو بڑھا کر شاید 500 روپے کر دیا گیا۔ تو یہ یعنی اسلام کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جو طریقہ کار مقرر کیا کہ استطاعت کے مطابق ہے، یعنی اگر کسی کے حالات اچھے ہیں تو وہ زیادہ دے گا، اور اگر کسی کے حالات مخدوش ہیں تو وہ اس کے مطابق دے گا۔ لیکن اس وقت میں سب سے بڑھ کر جو بات کرنا چاہتی ہوں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، یعنی حسن سلوک کا پابند کیا گیا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 19 ہے جس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اچھے حالات میں نہیں ہے محض، یعنی حالات برے بھی ہو جائیں تب بھی ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنا ہے۔ مرد کے لیے یہ حالات کتنے ہی ناپسندیدہ ہو جائیں، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ فرض ہے مرد پر، اور مرد نے اس وقت بھی یہ معاملہ کرنا ہے جب عورت اس کے لیے پسندیدہ ہو، اور اس وقت بھی یہ فریضہ ادا کرنا ہے جب عورت اس کے لیے ناپسندیدہ ہو جائے۔ یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، حالات ایسے دھارے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہی پسندیدہ عورت بہت ناپسندیدہ ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی مرد کو
کوئی عورت پسند ہی نہیں آتی۔ تو عورت کے ساتھ حسن سلوک کا یہ معاملہ، یہ حکم، یہ فریضہ کتنا اہم ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا چاہتے ہو تو اس شرط کو لازم قرار دے دیا گیا، یعنی ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت اسی کو ملے گی جو ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک رکھے، یعنی وعاشروہن بالمعروف کا معاملہ عدل تک پہنچ گیا کہ سب کے درمیان عدل قائم کرو، ہر ایک کے ساتھ کامل عدل کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے، اور جو عدل نہ کر سکے اسے ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ارشاد ہوا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، سورہ النساء کی آیت نمبر 3 ہے کہ اگر تم یہ اندیشہ رکھتے ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں وعاشروہن بالمعروف، یعنی معاشرت بالمعروف، اس سے کیا مراد ہے؟ عام لفظ ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کا انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے، یعنی خاندانی نظام کی درستگی کے لیے عقلاً شرعاً جن کاموں کا کرنا ضروری ہے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہیں، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں میں تم سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ الحمدللہ۔ تو اہل و عیال کے لیے بہترین رویہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس حسن سلوک کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک عورت جب تک پسند ہوتی ہے تو یہ فریضہ ادا کرنا کسی کو مشکل نہیں لگتا، جب عورت دل سے اتر جاتی ہے اس وقت اس کو نفقہ دینا بھی گوارا نہیں ہوتا، اس سے اچھا بولنا بھی ممکن نہیں رہتا، اس کی عزت اور احترام کا خیال کرنا بھی ضروری خیال نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے، اور جو چیز فرض ہو جاتی ہے اس پر جواب دہی بھی اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا سن لو تم عورتوں سے بھلائی کرو، وہ تمہارے پاس مقید ہیں، تم سوائے اس کے ان کے کسی چیز کے مالک نہیں ہو، مگر یہ کہ واضح اور کھلی بے حیائی کریں، اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ، انہیں ضرب لگاؤ، مارو ایسی مار جو ظاہری نہ ہو، اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو تم ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ سن لو تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے آدمیوں کو گھر نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں جن کا آنا تمہارے لیے ناگوار ہے۔ سن لو تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، ان سے خوراک اور لباس کے بارے میں حسن سلوک کرو۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حسن سلوک میں سب سے بڑی چیز نفقہ ہے، یعنی مال ضرور لگاؤ۔ آپ جانتے ہیں باتیں کرنا آسان ہوتا ہے اور مال لگانا مشکل ہوتا ہے، تو جو مال لگا لیتا ہے اس کے لیے بات کرنی بھی آسان ہو جاتی ہے، کہ جب مال لگا دیا تو پھر زبان کی حفاظت کرنی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہم رک کے ان حقوق کے بارے میں بھی دیکھیں گے جو مشترکہ ہیں، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ عورت پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ مشترکہ حقوق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں پہلا حق ہے امانت۔ تو شوہر اور بیوی کے رشتے کو رب العزت نے لباس قرار دیا، دکھ سکھ کے ساتھی اخلاص اور خیرخواہی کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھائیں۔ امانت کے بغیر یہ رشتہ آگے نہیں بڑھتا، اس رشتے میں حسن سلوک کرنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ باہمی اعتماد کے لیے بھی امانت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور تعلقات کی خوشگواریت کے لیے بھی۔ اور جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اتقوا اللہ کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گیم نہ کیا کرو،
ایک دوسرے سے اپنی باتیں چھپایا نہ کرو۔ سچ کی وجہ سے باہمی تعلقات میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے۔ باہمی اعتماد کے لیے خیرخواہی بہت ضروری ہے۔ اور اس میں میں ایک دفعہ چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک صاحب تھے جن کا تعلق کسی میڈیکل کالج سے تھا، پروفیسر تھے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے گھرانے میں پیدا کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بہت دے رکھی تھی، اور ان کی بیوی کا تعلق بھی انہی کے خاندان سے تھا، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ شوہر جو ہیں وہ گاڑی بھی ایسی پسند کرتے تھے جو گاڑی سب سے اعلیٰ ہو، لباس بھی ایسا پسند کرتے تھے، ایک چیز جو وہ پہنتے تھے بہترین چیز۔ اور اس کے مقابلے میں جب میں ان کی وائف کو دیکھتی تو ایک روز میں نے ان سے پوچھا کہ دونوں کے درمیان یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ یعنی میں اس وجہ سے نہیں اسے ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی کیونکہ بے تکلفی تھی۔ تو انہوں نے کہا میرے شوہر کو بہت زیادہ یعنی قیمتی چیزوں سے بہت محبت ہے اور وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے بھی اسی نوعیت کی چیز پسند کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اپنی چیزیں الگ خریدتے ہیں اور مجھے بھی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ جو چیز خریدنا چاہو۔ میں نے کہا پھر جو آپ کو خرچ دیتے ہیں اس میں جو چیز آپ خریدتے ہو تو کیا وہ برابری کے مطابق ہوتی ہے یا اس سے کم ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں کہ وہ اپنے لیے جس قدر قیمتی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوورال اصول دیا ہے زندگی کے لیے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ جنرل اصول ہے، اور عورت کے ساتھ ایک مرد کا رشتہ ظاہر ہے بہت قربت کا رشتہ ہے، تو اس کے لیے بھی اسے وہی کچھ پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اپنے رازوں کی حفاظت چاہتا ہے تو اس کے رازوں کی اسے بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر اپنے لیے جیسا لباس پسند کرتا ہے بیوی کو بھی ویسا ہی لباس پہنانا چاہیے۔ جو خوراک خود کھاتا ہے اسی طرح کی خوراک بیوی کو بھی کھلانی چاہیے۔ جیسی لیونگ اسے خود پسند ہے بیوی کو بھی اسی طرح سے رکھنا چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے لیے اپنے ہی گھر میں الگ رومز رکھ لیتے ہیں جن رومز میں ہر قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، لیکن بیویوں کے لیے وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ گھر کے مرد کی ایکٹیویٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، عورت کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اب عورتوں کی بھی بہت ڈیفرنٹ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود عورتوں کو گھر میں وہ مقام شوہروں کی طرف سے نہیں ملتا۔ تو اس بارے میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی سیدنا انس سے مروی ہے، اور صحیح مسلم میں 170 نمبر پر ہے اور صحیح بخاری میں 13 نمبر پر ہے۔ مشترکہ حقوق جو ہم نے دیکھے اس میں پہلا حق امانت ہے، اور اسی طرح سے دوسرا حق جو ہے محبت اور رحم ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے شوہر اور بیوی کے درمیان الفت، محبت اور رحمت پیدا کر دی تاکہ ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کریں، جیسے سورہ الروم کی آیت نمبر 21 سے پتہ چلتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا اور حبشہ کے لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ مجھے اپنی چادر سے چھپا رہے تھے اور میں ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ حبشی اپنی تلواروں سے کھیلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی ایج کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب آپ کے پاس آئی تھی کھیلتے کھیلتے ہی خواتین نے منہ دھلایا اور رسول اللہ کے پاس بھیج دیا، اور بعد میں کتنے ہی واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے پاس آپ آئے تو طاق سے پردہ اٹھا، پیچھے ایک گھوڑا تھا۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ نے اس کے پر دیکھ کر پوچھا کہ کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ جب گھر آتے تھے تو سیدہ عائشہ کی فرینڈز جو تھیں وہ بھاگ جایا کرتی تھیں روب کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انہیں واپس بلا لو۔ تو آپ کی فرینڈز کے ساتھ آپ کو رہنے کا موقع دیا جاتا، اور ظاہر ہے کہ عمر میں ایسی عمر میں تھی سیدہ عائشہ کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، حتیٰ کہ عید کے دن بھی حضرت ابوبکر صدیق آئے
उस मौके पर सईदा आयशा और उनकी फ्रेंड्स जो थीं वो कोई गीत गा रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल के घर में ये बाजा गाजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ो, आज ईद का दिन है। यानी वो कोई ऐसा गीत नहीं था, ना ही वो कोई ऐसी आवाज़ थी, ना कोई ऐसा म्यूज़िक था। दफ बजा रही थी और जंग के गीत गा रही थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इसे आपके मकाम और मर्तबे के ख़िलाफ़ समझा, जिसकी वजह से उन्होंने ये सवाल किया। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे सईदा आयशा की जो यानी ख्वाहिशात थी, आप उनका भी ख्याल रखते थे। और हम हार के गुमने के मुतअद्दिद वाक़यात देखते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक ग़ज़वे से वापस आ रहे थे, तो ऐसे में एक इलाके में क़याम किया। जब रुखसत होने लगे तो सईदा आयशा ने गले में देखा तो हार नहीं था। हर तरफ हार ढूंढा गया, कहीं से हार नहीं मिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कहा, यहीं रुक जाओ। सबको बहुत गुस्सा आया इस बात पर कि आयशा की वजह से अब हम यहाँ रुक गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को घेर लिया और कहने लगे कि ये आयशा की वजह से हमेशा ही हमें कोई ना कोई सूरत हाल बर्दाश्त करनी पड़ती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनकी बातें सुन के जब आए तो बहुत गुस्से में थे। जब आपके खैमे में आए, हज़रत आयशा की गोद में रसूलुल्लाह का सर था और हज़रत आयशा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आहिस्ता आहिस्ता पूछ रहे थे, क्यों, यानी तुमने हार का मामला क्या हुआ। तो उसमें हज़रत आयशा भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बहुत गुस्सा था, तो उनकी कोख में वो कुचोके लगाते थे कि क्यों किया ऐसा, क्यों किया। तो हज़रत आयशा हिलती नहीं थी कि कहीं रसूलुल्लाह की आंख ना खुल जाए। लेकिन उसके बाद जब हार मिल गया तो उसैद बिन हुज़ैर ने कहा कि ए आले अबी बकर, तुम्हारी वजह से हमें कौन कौन सी नेमत नसीब नहीं हुई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुआशरत को देखिए, हुस्न सलूक को देखिए कि आप किस तरह से अपनी अज़वाज का उनकी एज के लिहाज से ख्याल रखते थे। और ख़ास तौर पर सईदा आयशा का तज़किरा इस वजह से कि आप बहुत कमसिन थी और आपने उनके मिजाज के मुताबिक उन्हें अलाउ किया। लेकिन बाकी अज़वाज के लिए भी आप बहुत अच्छे मौक़े मुहैया करते थे। जैसे अज़वाज मुतहरात आपके पास जब आती थी तो आप किसी न किसी ज़ौजा के घर होते। अक्सर ऐसा होता कि आप हज़रत आयशा के घर होते। तो बहुत से वाक़यात हमें इस हवाले से मिलते हैं। जैसे सईदा सौदा उस वक्त आई जब रसूलुल्लाह सईदा आयशा के घर पे थे। हज़रत आयशा ने उन्हें हरीरे की ऑफ़र की, तो सईदा सौदा ने कहा मैं नहीं खाती, कि मेरी तलब नहीं है। हज़रत आयशा ने कहा आपको खाना पड़ेगा। अब आप उम्र का अंदाज़ा कर सकते हैं, माँ बराबर औरत है और वो कह रही हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से एक बार भी नहीं कहा कि छोड़ो, रहने दो, क्यों तंग करती हो, वगैरह वगैरह, जैसे हमारे यहाँ फ़ौरन ही मुदाखलत कर दी जाती है। सईदा आयशा ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर आपने ना खाया मैं आपके मुंह पे मल दूँगी। रसूलुल्लाह ने तब भी मुदाखलत नहीं की। फिर यूँ हुआ कि सईदा सौदा ने उनके चेहरे के तासुरात भांप लिए, भाग खड़ी हुई। अब आप सोचें, एक माँ जितनी औरत है और एक बेटी जैसी है, और हज़रत आयशा हज़रत सौदा के पीछे भाग रही, खा लें वरना मल दूँगी, खा लें वरना मल दूँगी। आखिरकार सईदा सौदा हज़रत आयशा के हाथ आ गई और उन्होंने उनके चेहरे पर लेप कर दी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर एक बार भी मुदाखलत नहीं की, कुछ नहीं कहा कि आपस का ताल्लुक़ है, आपस का मामला है। लिबर्टी, ये लिबर्टी आज का मर्द नहीं देता। ये आज़ादी उस दौर में नहीं है जहाँ वेमेन एम्पावरमेंट की और औरत की आज़ादी की बहुत बातें होती हैं। और अगर आप देखिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से जज्बात का भी लिहाज रखते थे कि एक बार ऐसा हुआ कि सईदा सफ़िया ने खाना बनाकर भेजा। बहुत उम्दा खाना बनाती थी। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और हज़रत आयशा खाना लेने के लिए गई। खाना लेकर ग़ुलाम आया था। सईदा आयशा को गुस्सा बहुत था कि अब रसूलुल्लाह ये खाना खाएंगे और हज़रत सफ़िया को याद करेंगे और जाने क्या कुछ सोचा हो। लेकिन उनके गुस्से से यही बातें नज़र आती हैं, अगरचे हदीस की किताबों में इनका तज़किरा नहीं मिलता। सईदा आयशा ने यूँ खाना पकड़ा कि प्लेट को ज़ोर से झटका दिया, प्लेट भी टूटी और खाना भी गया। अब आप देखें कि ऐसे मौके पर कोई आम शख्स
عام شوہر ہوتا تو اس سے کہتا کہ اچھا یعنی آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہیں اور آپ ہمیشہ برائی کیوں سوچتی ہو اور کیوں اس طرح سے کھانا رزق ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی. ہاں اتنا ضرور کہا بعد میں کہ اب اپنی بہن کو پلیٹ واپس کر دینا. دیٹس اٹ. یہ جذبات کا خیال ہے، کیئر ہے، اور یہی حسن سلوک ہے، حسن معاشرت ہے. اللہ پاک ہر مرد کو توفیق دے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبشیوں کے کھیل دکھانا. اور پھر آپ دیکھیے ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے 2578 نمبر پر. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. میں نے آپ کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے بڑھ گئی. پھر جب میں بھاری ہو گئی تو آپ مجھ سے بڑھ گئے. تو آپ نے فرمایا یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ. یعنی اتنا عرصہ پہلے جب دوڑ لگائی تھی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی تھی اور پھر رسول اللہ جب آگے نکلے تو آپ کہنے لگے یہ وہ بدلہ ہے. لیکن آپس کے تعلقات کی خوشگواریت کو دیکھیے کہ یہ مشترکہ طور پر دونوں کی جانب سے ہی خیال کیا جاتا ہے، لیکن شوہر کے ذمے زیادہ لازم ہے. ہمارے یہاں یہ مطالبہ عورت سے کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ کیئر کرے، خدمت کرے، خیال رکھے، مرد کے موڈ کو خوشگوار کرنے کے لیے کوشش کرے. لیکن مرد کو بھی کس طرح سے کیئر کرنی ہے یہ دونوں کی طرف سے مشترکہ معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے حق میں بہترین شوہر تھے. اور آپ نے فرمایا، سیدہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. ایمانداروں میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں. تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے حسن سلوک میں بہتر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں تعاون کرتے تھے، اپنے کپڑے دھو لیتے تھے، پیوند لگا لیتے تھے، جھاڑو دے دیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے. یہی تعاون محبت بڑھاتا ہے. من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آج کا مرد جھاڑو دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. بھلے سے یعنی اس کے گھر میں کتنی سہولت موجود ہو یا اس کی بیوی کتنی ہی تنگ ہو، یہ سارے کام عورت کی ذمہ داری سمجھے جاتے ہیں، اس طرح سے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کر دے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے چوتھا حق ہے جو مشترکہ حق ہے، معاملات میں نرمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے. پانچویں چیز چہرے کی شگفتگی ہے. دیکھنے والوں کی تھکن اتار دیتی ہے. شگفتہ چہروں کی قربت بھلی لگتی ہے. اس رشتے کی اہم ضرورت ہے، دونوں کو ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور چھٹا مشترکہ حق ہے ادب و احترام، جو اس رشتے کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. شوہر اور بیوی کو رشتہ نبھانے کے لیے اس بھلائی کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. نارملی ہمارے یہاں کا مرد سمجھتا ہے عزت صرف مرد کا حق ہے، اور عورت کو لائق اکرام، لائق تکریم اور اس کو احترام کے قابل نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اس رشتے کی مضبوطی کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پختہ عہد قرار دیا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں شوہر کے حقوق کو اور بیوی کے فرائض کو، جس میں سے پہلا فرض اطاعت ہے. رب العزت کا فرمان ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. پھر جو نیک عورتیں ہیں، فرما برداری کرنے والی، شوہروں کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نگہبانی کرنے والی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خوف ہو تو ان کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو اور ان کو مارو. تو سعادت مند بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. رب العزت کا فرمان ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی راہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے اوپر بہت بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر میں حکم کرتا کسی کو سجدہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے وہ انکار کرے پھر وہ شوہر ناخوش ہو کر سو جائے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی 3541 نمبر روایت ہے۔ عورت کا دوسرا فرض اور مرد کا دوسرا حق ہے شوہر کے مال، عزت اور گھر کے امور کی حفاظت۔ اس کا معاملہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور بخاری کی 893 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کلکم راہن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا امام بھی مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، مرد اپنے گھر میں مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، عورت اپنے شوہر کے گھر میں مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، خادم اپنے آقا کے مال میں مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی۔ راوی ابن شہاب کہتے ہیں مجھے خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آدمی اپنے باپ کے مال میں مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، اور تم سب کے سب مسئول یعنی حاکم ہو اور تم سب سے تمہاری رعیت کی باز پرس ہوگی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی 893 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت معاذ شام سے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا معاذ یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں شام گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ عزت، تعظیم اور احترام کا یہ طریقہ اختیار کریں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو، اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لیا کرے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ اگر وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہو اور شوہر اس سے خواہش کا اظہار کرے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بخاری کی 893 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی 1857 نمبر روایت ہے، حضرت ابو امامہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ملتی۔ ایسی بیوی جب وہ اسے حکم دے وہ اس کی تعمیل کرے، جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے اسے خوش کر دے، اگر کوئی قسم دے تو وہ قسم پوری کر دے، اگر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو یعنی سفر وغیرہ میں چلا جائے تو اپنی ذات کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں اس سے مخلص رہے یعنی خیانت نہ کرے۔ اسی طرح سے عورتوں کو جیسے حکم دیا گیا اپنی نظروں کو نیچے رکھو، عورت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ مرد سے شیریں کلامی نہ کرے یعنی اپنے شوہر کے ماں سوا اور اپنے محرم رشتوں کے ماں سوا، جیسے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 میں ہے۔ اسی طرح سے گھر کے نگہداشت اور گھریلو امور میں دلچسپی لے۔ حضرت عائشہ گھر کے کام خود کر لیا کرتی تھیں، رسول اللہ کی کنگھی بھی کر دیتی تھیں، تیل بھی لگا دیتی تھیں، اور اسی طرح سے عورت کے ذمہ بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے جیسے نہلانا دھلانا وغیرہ، اور شوہر کے رشتہ داروں سے وہی سلوک کرے جو اچھا رویہ شوہر اختیار کرتا ہے۔ جو عورت شوہر کے رشتہ داروں کے لیے اچھی نہیں وہ شوہر کے لیے کیسے اچھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا فرض ہے شوہر کی ناشکری نہ کرے، یعنی عورت کا فرض ہے اور مرد کا حق ہے کہ اس کی بیوی اس کی شکر گزار رہے۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن نکلے اور عیدگاہ میں عورتوں کی جماعت پر سے گزرے، آپ نے فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں معراج میں زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے۔ وہ بولی کہ اللہ کے رسول یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لان تان میں کثرت کرتی ہو
اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم سے زیادہ کسی کو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے پختہ رائے مرد کی عقل کا اڑا لے جانے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے دین میں اور ہماری عقل میں کیا نقص ہے، یعنی کمی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عورت کی گواہی شرعاً مرد کی گواہی کے نصف کے برابر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بخاری کی 304 نمبر روایت سے عجیب مفہوم اخذ کیا جاتا ہے کہ عورت کو کلی طور پر ناقص العقل قرار دے کے اس کی کسی رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ یعنی اس کے دین کے نقصان میں جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ حائضہ ہوتی ہے تو حائضہ ہوتے ہوئے وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، تو ایک عجیب معاملہ ہے ہماری سوسائٹی کے کہ عورت کی جانب سے دین کی کوئی بات قبول نہیں کی جاتی کہ عورت کا کیا کام ہے کہ وہ دین پڑھائے، عورت کا کیا کام ہے کہ وہ قرآن پڑھائے، عورت کا کیا کام ہے کہ وہ تبلیغ کرے، عورت کا کیا کام ہے کہ وہ آگے بڑھ کے ایسے کام کرے جو مردوں کو کرنے چاہیے۔ مرد مردوں میں کریں گے، عورتیں عورتوں میں کریں گی۔ رسول اللہ کے عہد میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے عورت جو ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں رہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اپنے گھروں میں قرار سے رہو، پہلی جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یقیناً اللہ کا ارادہ ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ شوہر کو خوش رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کر دے، جب تو اسے حکم دے تیری اطاعت کرے، جب تو اس سے غائب ہو تو اپنے نفس اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی تابعداری کر کے اسے خوش رکھے، تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے رہیں گے، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں جو ہم نے ابھی تک دیکھی ہیں کہ عورت کو مرد کے ساتھ یعنی ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اگر عورت کی فطرت میں دیکھیں تو پیشگی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ فرما برداری کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو آیت ہم نے دیکھی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کہ جو صالح عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، تو مرد کے حق میں جو عورت کی ذمہ داریاں قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں فطرت نسوانی کا تعین کرتی ہیں، یعنی عورت کی فطرت ہے، اس کی فطرت کے مطابق اسے احکامات دیے گئے۔ اگر عورت کی فطرت زندہ ہو اور وہ حقیقت پسند بن کر زندگی گزارنا چاہے تو وہ اسلام کی تعلیمات کو اپنے لیے اجنبی نہیں پائے گی، بلکہ دل کی آواز سمجھ کر اسے قبول کر لے گی۔ میں خاص طور پر یہاں پہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، تو ہمارے یہاں وہ عورتیں جو جاب کرتی ہیں یا اپنا بزنس کرتی ہیں یقیناً باہمی ہم آہنگی کے ساتھ ہی اس چیز کو جاری رکھنا چاہیے، ورنہ یہی چیزیں تعلقات کی خرابی کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جیسے آج کل بچیوں کو پڑھا لیتے ہیں، پڑھانے کے بعد یعنی انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے اب کمانے کے لائق ہوگی، اتنا ہم نے پڑھایا، اب وہ بزنس کر سکتی ہے۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فیملی بزنس ہے، اس میں بیٹی بھی شریک ہے، بیٹے بھی شریک ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد بیٹی کے لیے پیرنٹس دباؤ رکھتے ہیں کہ تمہیں اب اپنا یہ کام جاری رکھنا چاہیے۔ شوہر اجازت نہیں دیتا، ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ ماں باپ سسرال والوں پہ بلیم لگا کے، سسرال والوں کو برا بھلا کہہ کے
کسی نہ کسی طریقے سے بیٹی کو مجبور کرتے ہیں کہ تم یہ کام جاری رکھو. بیٹی بھی اسی کام میں اپنے لیے عافیت سمجھتی ہے. شوہر کے ساتھ دن بدن تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. اب آپ سوچئے ایک بچی سسرال میں رہ رہی ہے. سسرال میں رہتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. اب مرد گھر سے نکلا ہے صبح کے ٹائم پہ 8 بجے 9 بجے جو بھی نکلنے کا ٹائم ہے. اچھا اب مرد گھر سے نکلا اور اس نے شام کو واپس آنا ہے. اگر عورت بھی اسی طرح سے گھر سے نکلے اور رات کو واپس آئے تو پھر گھر کیسے رہے گا؟ بچوں کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے اس بارے میں اگر مرد قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو اس سچویشن کو تو عورت پر ہر وقت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہی ہے نا، اگر وہ اس کام کو جاری رکھے. کیونکہ اجازت کے ساتھ تو درست ہے، بغیر اجازت کے گھر سے باہر رہنا، بغیر اجازت کے چاہے کوئی جاب کر رہا ہو، کما رہا ہو، چاہے وہ اپنی فیلڈ میں بہت ترقی کر رہا ہو، اسلام تو اس کو پسند نہیں کرتا. یہ باہمی رضامندی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن رضامندی کے بغیر نہیں. اسلام اصولی طور پر مرد کی ذمہ داری ٹھہراتا ہے معاش کو. اب لڑکی کے ماں باپ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جب مرد اتنا نہیں کما سکتا تو ایسی صورت میں اگر لڑکی کما سکتی ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے. اچھا بات یہ ہے کہ لڑکی قناعت اور صبر کیسے کرے گی؟ جتنا اس کا شوہر کماتا ہے اس میں اسے گزارا کرنا چاہیے، اور اسلام نے جو ذمہ داری اس کے کندھوں پہ نہیں ڈالی اس ذمہ داری کو سر پہ نہیں لینا چاہیے. کتنے گھرانے برباد ہو گئے، کتنی طلاقیں ہو گئیں، کتنے ماں باپ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو گئے. بیماریاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، قرض اور دوسرے معاملات کی خرابیاں انہیں نہیں چھوڑتی، سوسائٹی میں ان کا وقار تک مجروح ہو جاتا ہے. لیکن ماں باپ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہوئے بعض اوقات اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے گھر اجاڑتے رہتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ نہیں ہوتے لیکن بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے سسرال کے بارے میں ایسی کہانیاں آ کر سناتی ہیں جو ون سائیڈڈ سٹوری ہوتی ہے اور جس میں دوسری سائیڈ کی کوئی بات نہیں ہوتی. تو ایسی سٹوریز کے بعد پیرنٹس جو ہیں ان کے دل میں یہی آتا ہے کہ ہماری بیٹی کو اگر خرچ پورا نہیں ملتا چلو اس کے پاس اگر کوئی ہنر ہے یا وہ جاب کر سکتی ہے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے تو ایسی صورت میں اپنا بزنس کر سکتی ہے تو وہ یہ کام کر لے اور اس طرح سے اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہ بنے. تو اصل میں ایک عجیب سلسلہ ہو گیا نا. آپ یہ دیکھیے کہ 16 سال کی ایجوکیشن ہے، ایک نارمل ایجوکیشن جو یعنی ایک ہائر ڈگری کو اچیو کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی لڑکی جاب کرتی ہے، بزنس کرتی ہے اور وہ بعد میں گھر بسا لیتی ہے تو اس کا گھر میں دل ہی نہیں لگتا. اب اس کو سسرال والے اچھا ہی نہیں لگتا. اس کو لگتا ہے اگر میں نے سسرال میں کوئی کام کر لیا تو پھر تو یہ پروڈکٹیو کام ہی نہیں ہے، اس کے کون سا مجھے اماؤنٹ ملنی ہے. اور ہر چیز کو اگر کوئی اسی نقطہ نظر سے تولنے لگے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ معاشرے میں نباہ کیسے ہوگا، کس طرح سے گھرانے بسیں گے. کتنے ہی ماں باپ ہیں جو اپنے گھرانوں کو خود برباد کرنے کا سبب بن جاتے ہیں کہ اللہ کا خوف نہیں آتا. ہم سب کو ضرور جائزہ لینا چاہیے اور اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہے جو انسان کو حق پرست بناتا ہے اور حق یعنی چیزوں کو جو ہے وہ حق کی نظر سے دیکھنے کے قابل بناتا ہے. تو ضرور دعا کرنی چاہیے اللہم ارنا الحق حقا، کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ باطل کو ہمیں باطل کر کے دکھا دے اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا کر دے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مسلمان گھرانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حقوق و فرائض جو اللہ پاک نے عائد کیے ہیں ان کی پوری پابندی کرنے کی مردوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور عورتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ ہمیشہ اپیل کرتی ہے. انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا. اکثر ماں باپ کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں لڑکی کے ماں باپ کہ ہمارا حق فائق ہے. سیدہ عائشہ کے دوسرے سوال سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے. انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا. تو
ایک عورت اگر اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہتی تو اس کی ماں کا، اس کے رشتوں کا بھی خیال رکھے گی نا. لیکن آخر ایسی کیا تبدیلی آ گئی کہ اگر ایک لڑکی پڑھ لکھ گئی ہے تو اب اس نے لڑکی نہیں رہنا، مرد بن جانا، مرد بن کے کمانا ہے، اس سے بھی مرد کی طرح سارا دن گھر سے باہر ہی رہنا. آخر کیوں؟ جب اس کے گھر والے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو اسے عورت بن کے رہنے دیں. اللہ نے اسے بیوی بننے کا شرف عطا کیا ہے، اسے ماں بننے کا شرف عطا کیا ہے، اسے مرد کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہمیں اپنے گھرانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے. تو عورت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ اطاعت کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور مرد کا حق ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو عورت گھر نہیں بسانا چاہتی سب سے پہلے وہ اطاعت چھوڑ دیتی ہے. اس کی کوئی نہ کوئی لاجک دیتی ہے، فلاں وجہ ہے اس لیے اطاعت نہیں ہو رہی. کوئی بھی وجہ ہو اطاعت نہیں چھوڑ سکتی، اطاعت نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ اس کے اوپر لازم ہے، فرض ہے. جس رب نے اسے پیدا کیا، اسے صورت عطا کی، اس نے فرض قرار دیا ہے. تو رب العزت نے قرآن حکیم میں بتایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. قانتات کی تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے المطیعات لازواجہن، اپنے شوہروں کی اطاعت گزار. تو یہ فطری تقسیم کا تقاضا ہے جس کے تحت مرد کو خاندانی نظام میں نگران بنایا گیا، قوام بنایا گیا. جیسے ملک کا حکمران ملک کو تب درست طریقے سے چلا سکتا ہے جب حکمران اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو. جب حکمران کی اطاعت نہ ہو، عوام اطاعت نہ کریں تو حکمران نظام نہیں چلا سکتے. یہی معاملہ گھر کے نظام کا بھی ہے. گھر بھی تو ایک بیسک یونٹ ہے نا. چھوٹے چھوٹے یونٹ جب درست کام کریں گے تو بڑی اجتماعیت بھی درست ہو جائے گی. تو گھر کے اندر جب اطاعت کی اور موافقت کی فضا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بھی موافقت کی فضا پیدا ہونے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں، ایک بات جو ہے وہ اسلام اس کا حق دیتا ہے کہ عورت جو ہے مشورہ دے سکتی ہے، ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتی ہے، اپنی آزاد رائے رکھ سکتی ہے. مگر جب مرد ایک بات کا فیصلہ کر دے تو عورت پر لازم ہو جاتا ہے. اور شوہر کے فیصلہ کرنے کے راستے میں ماں باپ رکاوٹ نہیں بن سکتے. ماں باپ گناہ گار ہوں گے اگر وہ اس رشتے میں رکاوٹ بنے گے. عورت کے ذمے جو چیز لازم ہے وہ وفاداری ہے. وفا کا رنگ اگر عورت کے اوپر نہیں ہے تو بے وفائی کے ساتھ تو یہ رشتہ نہیں نبھایا جا سکتا. تو عورت سے یہی مطلوب ہے کہ وہ وفاداری کے ساتھ مرد کے فیصلے کی پابند بن جائے. ہم یوں بھی دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ چونکہ وسیع میدان میں کام کرتا ہے تو وسیع ذہن کے ساتھ سوچتا ہے اور اس کے طرز فکر میں حقیقت پسندی ہوتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں عورت کو چونکہ چھوٹے دائرے کے اندر رہنا ہوتا ہے، اس کی سوچ میں بہت محدودیت آ جاتی ہے، لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ جذباتیت کا شکار زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی ڈیوٹی بھی ایسی ہے، اس کے اندر ممتا ہے. وہ جا کے اپنے بچے کی اپنی اولاد کی باریک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو محسوس کرتی ہے. تو عورت کی جذباتیت اور مرد کی حقیقت پسندی میں فیصلے کا اختیار اللہ رب العزت نے آخری فیصلے کا اختیار مرد کو دیا ہے کہ حقیقت پسندانہ فیصلہ وہی کر سکتا. لیکن مرد کا فیصلہ بے لچک نہیں ہونا چاہیے، لچکدار ہونا چاہیے. اور اگر عورت جو ہے وہ اس کو مشورہ دیتی ہے تو اس کے مشورے کو اسے اہمیت دینی چاہیے. تو جیسے حکومتی نظام چلانے کے لیے ایک ناظم ہوتا ہے، کوئی پرائم منسٹر ہو یا ضلعی ناظم ہو، اسی طرح سے گھر کی چھوٹی سی سلطنت کا ناظم مرد ہے. شریعت نے اس کو لیڈر بنایا ہے اور لیڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے، فائنل ڈیسیژن اس کی جانب سے ہوتا ہے. اب اگر اس کے ڈیسیژن پر پچھلے رشتہ داری جو ہے یعنی ماں باپ کی رشتہ داری ہو یا باقی وہ سر انداز ہو رہی ہے تو مرد اس کے اوپر کوئی پابندی بھی عائد کر سکتا ہے یا رشتہ ختم ہو جائے گا. رشتہ برقرار اس طرح سے نہیں رہ سکتا. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں، بچیوں کو وہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، صدقات دیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اگر وہ گھرانے تباہ کرنے پہ تل گئے.
اس لیے ان باتوں میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے.